کبھی کبھی نا تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے اندر مراقبہ کیا کریں، محاسبہ کیا کریں، حساب کیا کریں اپنا، اور سوچا کریں کہ میں کون تھا اور میں کیا تھا اور میں کہاں چلا جاؤں گا. لیکن ایک نسبت ایسی ہے جو مجھے قیامت کے دن سر بلند کرے گی، سر فرو کرے گی، اور وہ مدینے والے کی نسبت ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے مراقبہ بتائیں. میں نے اس کے حسب حال اسے عظمت مصطفیٰ کا مراقبہ بتایا. وہ کیا بتایا؟ میں نے کہا درود شریف اس کیفیت کے ساتھ پڑھ، اس کیفیت کے ساتھ کہ ساری کائنات کے احسانات ایک طرف، ماں کے، دوست کے، باپ کے، کسی محسن کے، میرے استاد کے، کسی بھی شخص کے احسانات ایک طرف، اور میرے مدینے والے کے احسانات سب پہ بھاری ہیں. اور میں درود اس لیے پڑھ رہا کہ ان احسانات کا استحضار کرتے ہوئے کہ ساری دنیا کے احسانات ایک طرف، جو ان کے احسانات ہیں وہ سب سے زیادہ اور کامل ہیں، سب سے زیادہ اور کامل. ان دو بندوں کو اٹھا دو آپ کے بیچ میں، اب اٹھ گئے، ان کا شکریہ ادا کر دو. سب سے اونچے ہیں ساری دنیا میں احسانات، لیکن جو میرے آقا مدینے والے کے احسانات ہیں وہ سب سے زیادہ. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس کا محاسبہ کیا کر، اس کا استحضار کیا کر، اس کا مراقبہ کیا کر. وہ کرتا رہا. مجھے کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تو کر. کیسے ہوگا؟ کر. مجھ سے نہیں ہوگا. میں نے کہا کر. اس نے 100 سوال کیے. میں نے کہا کر. درود پاک اس کیفیت کے ساتھ پڑھ، ڈوب کے، کہ ساری دنیا کے احسانات ہیں، جو مدینے والے کے احسانات ہیں وہ سب سے بڑھ کے ہیں. اگر میرے ساتھ کلمے کی نسبت نہ ہوتی، کلمے کی نسبت نہ ہوتی، یا میں کسی مندر میں ہوتا، یا کسی چرچ میں ہوتا، یا کسی ویرانے میں ہوتا، اور یا کسی ایسی جگہ ہوتا جہاں نہ رب ہوتا نہ اس کا حبیب ہوتا، آپ حیران ہوں گے. ماں کہہ دے چھت سے چھلانگ لگا لے، خودکشی ہے. باپ کہے چھت سے چھلانگ لگا لے، خودکشی ہے. دوست کہے سمندر میں چھلانگ لگا لے، خودکشی ہے. اور میرے مدینے والے نے فرما دیا چھلانگ لگا لے، شہادت ہے، شہادت ہے. کیا نسبت ہے.